السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم کتاب پڑھ رہے تھے وہ باتیں جن کا نہ جاننا کسی مسلم کے لیے روا نہیں، یعنی کسی بھی مسلمان کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے جو اس کی بنیادی اسلامی احکامات یا عقائد سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے جمعہ کی نماز، یعنی نماز کے بارے میں ہم احکامات پڑھ رہے تھے اور اس میں آج ہم نے جمعے کی نماز کا پڑھنا ہے۔ نمبر 13 ہے اس کا اور صفحہ نمبر 55 ہے۔ اس بارے میں نمبر 1 حکم کیا ہے کہ نماز جمعہ کا حکم، نماز جمعہ ہر عاقل بالغ اور مسلمان مرد پر فرض ہے جو مقیم اور غیر معذور ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر عقل مند بلوغت کو پہنچا ہوا اور مسلمان ہو مرد پر فرض ہے، مقیم ہو یعنی قائم ہو، سفر میں نہ ہو، حضر میں ہو، اور غیر معذور ہو یعنی اسے کوئی عذر نہ لاحق ہو، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ نمبر 2 ہے نماز جمعہ کی صحت کی شرائط۔ تو اچھا ابھی جو ہم نے اوپر حدیث پڑھی نا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان یہی یاد رکھے تو کتنا زیادہ اس کو فائدہ ہو کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب مہر لگ جاتی ہے نا تو ہدایت کی بات اندر نہیں جاتی، اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 2 ہے نماز جمعہ کی صحت کی شرائط۔ نمبر 1 وقت، نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو نماز ظہر کا ہے، چنانچہ نہ تو جمعہ کی نماز ظہر کے وقت کی نماز کے وقت سے پہلے صحیح ہوگی اور نہ ہی اس کے بعد۔ نمبر 2 جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور صحیح قول کے مطابق جماعت کی اقل تعداد یعنی کم سے کم تعداد 3 ہے، چنانچہ نہ اکیلے شخص کی جمعہ صحیح ہوگی اور نہ 2 لوگوں کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ جماعت تو 2 لوگ بھی آپس میں کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک امام ہوتا ہے اور ایک مقتدی، لیکن جمعے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 افراد ہوں گے۔ تیسرا نمبر ہے نمازی ایسی دائمی رہائشوں میں رہنے والے ہوں جن میں عام طور سے لوگ رہتے ہیں، چاہے سیمنٹ کے ہوں یا مٹی کے یا پتھر وغیرہ کے، اس لیے اہل بادیہ اور خیموں میں رہنے والوں کی جمعہ نہیں ہوگی جو کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے بلکہ جہاں بھی انہیں معاشیوں کے لیے چارہ مل جاتا ہے وہیں منتقل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اوپر ہم نے جمعے کی فرضیت کا پڑھا نا کہ وہ کس پر فرض ہے جو مقیم ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے اہل بادیہ اور خیموں کو بھی ان میں سے نکالا ہے کیونکہ وہ ایک جگہ پر مستقل نہیں ٹھہرتے۔ نمبر 4 جمعہ کی نماز سے پہلے 2 خطبے ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 خطبوں کی پابندی کرتے تھے۔ نمبر 3 جمعہ کے دونوں خطبوں کے ارکان، پہلا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور شہادتین، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تیسرا تقویٰ کی وصیت کرنا، 4 قرآن کریم میں سے کچھ پڑھنا، اور 5واں واعظ و نصیحت کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بیان کر دی، اور ہم جب خطبہ جمعہ سنتے ہیں تو یہی باتیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 4 ہے جمعہ کے دونوں خطبوں سے متعلق مستحب باتیں۔ پہلا ہے منبر پر چڑھتے وقت خطیب کا لوگوں کو سلام عرض کرنا، منبر پر خطبہ دینا، دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا، مختصر خطبہ دینا، مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام عموماً مسلمان اور حکمرانوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں آخر میں۔ نمبر 5 ہے جمعہ کو پانا، جو امام کے ساتھ دوسری رکعت کا رکوع پا جائے اس نے جمعہ پا لی، اس لیے وہ 2 رکعت پوری کرے گا، اور جسے دوسری رکعت کا رکوع نہیں ملا اس کی جمعہ فوت ہوگی، چنانچہ وہ 4 رکعت ظہر ادا کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کی جمعہ نیند وغیرہ کی وجہ سے فوت ہو جائے تو وہ بھی 4 رکعت ظہر ادا کرے گا، یعنی جب جمعہ نکل گیا تو پھر ظاہر ہے وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، 4 فرض۔ نمبر 6 جو جمعہ میں حاضر ہو اس کے لیے ممنوع چیزیں، یعنی جو چیزیں منع کی گئی ہیں۔ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران بات کرنا حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ تو ایسا کہہ کر تم نے خود ایک لغو حرکت کی، ٹھیک ہے۔
یعنی تمہاری جمعہ برباد ہوگی. ایسے شخص کو جمعے کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ اسے ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا. دوسرا، گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا مکروہ ہے، لیکن اگر امام ہو یا سامنے کی طرف کوئی جگہ خالی ہو تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے امام تو اپنی جگہ پر پہنچے گا، اور یہاں پھر یہ ہے کہ اگر آپ صفوں کو درست کر رہے ہیں، ان کو فل کر رہے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. اور اوپر جو بات ہوئی ہے کہ جب لوگ باتیں کر رہے ہوں نا، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے، خاص طور پر ہم عورتیں کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو چپ کرانے کے لیے ہم بھی کچھ بول دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی خاموش ہو جاؤ بھی کہے نا، تو ایسا کہہ کر خود ایک آپ لغو حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور جمعے کا ثواب گوا رہے ہوتے ہیں. نمبر 7 ہے جمعہ کے دن مستحب اعمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا. ٹھیک ہے، یہ اب بہت اہم ہے اور بار بار ہمارے ساتھ شیئر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے عمل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی دیکھیں، علم تو ہم بہت حاصل کر لیتے ہیں اور علم اب پھیلتا بھی چلا جا رہا ہے کہ جمعے کو کسی نہ کسی آپ ایسے گروپ میں ہوتے ہیں کہ اس میں جمعے کی سنتیں آپ سے شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو کریں بھی. ٹھیک ہے، تو اور کام کوئی ہوتا نہیں ہے یا کام ہماری عادت میں شامل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اسے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیں، کسی وقت کے ساتھ باندھ دیں. ٹھیک ہے، جیسے اب آپ سارے دن میں کوئی نہ کوئی اعمال کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن بھول ہی جاتا ہے کہ درود بھی پڑھنا تھا. پھر یاد آتا ہے تو ایک آدھی دفعہ آپ پڑھ لیتے ہیں، اتنی دیر میں پھر کوئی بچہ کچھ کہتا ہے تو پھر آپ چھوٹ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی ایک وقت تو اس کے لیے خاص ہی کر لیا جائے نا. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی آپ پر لازم ہے، لیکن اپنی عادت بنانے کے لیے اور اس یہ کرنے کے لیے اور اس کا اجر پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی وقت کے ساتھ اس کو مخصوص کر لیں. مثلاً فجر کی نماز کے بعد 10 دفعہ درود یہ روزانہ ہی اپنی عادت میں بنا لیں، یا ایک تسبیح درود کی کرنا. اور چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی اپنی ہی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور انشاءاللہ. پھر دوسرا ہے مسواک کرنا. مسواک بھی ہم کتنی ہی دفعہ پڑھتے ہیں لیکن ہماری عادت میں شامل نہیں ہوتا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ مسواک کر کے پڑھی گئی نماز کا ثواب عام نماز کے ثواب سے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جب آپ یہ حکم پڑھیں اور آپ کی نیت ہو جائے کہ آپ نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے تو مسواک خریدنے کی کوشش کریں گے نا. ٹھیک ہے، اب مسواک آ گئی، اب اس کو کرنے کا طریقہ سیکھیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مسواک کرنی نہیں آتی تو پھر وہ ہماری عادت میں بھی نہیں شامل ہوتی. ٹھیک ہے، اس کو چبا کے ہلکا سا نرم کر کے اس کو برش کی طرح آپ بنا لیں، اور وہ اس جگہ پر رکھیں جہاں پر آپ وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر وضو سے پہلے. اور مسواک ایسی بہترین چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر امت پر تنگی کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس کو فرض کر دیا جاتا. ٹھیک ہے، اور اس میں ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، منہ کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، دانتوں کی صفائی ہے، اور اسی طرح بعض اوقات دانتوں میں کچھ ایسے خوراک کے ذرات اکٹھے ہو جاتے ہیں جو آپ کے نظام کو متاثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ مسواک چباتے ہیں تو آپ کے دماغی ورزش بھی ہوتی ہے اور پیٹ کے عضلات کی بھی ورزش ہوتی ہے. آج کل دیکھیں یہ جو بیماریاں پیٹ کی بڑھتی جا رہی ہیں وہ بھی انہی وجوہات کی بنا سے پر ہو سکتی ہیں. یعنی بہت ساری بیماریوں کا علاج مسواک میں چھپا ہوا ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو گوگل پہ آج ہی اگر آپ سرچ کریں تو سارا علم آپ کے سامنے آ جائے گا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس علم کو پا کر آپ اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسواک ہماری عادت میں شامل ہو جائے. اس کے بعد ہے خوشبو لگانا اگر میسر ہو. الحمدللہ میسر ہوتی ہے، صرف ایک یہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے وہ کام. عورتوں کے لیے خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس کا رنگ تو چاہے تیز ہو لیکن اس کی خوشبو ہلکی ہوگی، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ رنگ ہلکا ہوگا اور خوشبو تیز ہوگی. تو اور عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ بھی ہے کہ وہ باہر نکلتے ہوئے نہ لگائیں، اور ایسی پھیلنے والی خوشبو کا استعمال نہ کریں جو دوسروں کو اٹریکٹ کریں. ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی ہائیجین کے لیے آپ کو اپنی صفائی کا خاص انتظام کرنا چاہیے. اور اب الحمدللہ مارکیٹ میں ایسی چیزیں اویلیبل ہیں کہ جو آپ کی صفائی کر دیتی ہیں لیکن ان کی خوشبو پھیلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے رول آن ہیں، ڈیوڈرنٹس ہیں، وہ اندر ہی آپ کی کوئی طہارت و نظافت دیتے ہیں
لیکن ان کی خوشبو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جب آپ وہ اندر جسم پر استعمال کرتی ہیں اور اس کے بعد ایک دو کپڑا اس کے اوپر پہن لیتی ہیں، یعنی شرٹ ہے یا یعنی سردی کے موسم میں تو مزید کپڑے آپ اوپر پہنتے ہیں، تو الحمدللہ وہ خوشبو پھیلتی نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے پھر پرفیومز وغیرہ یا ایسی چیزیں جن کی خوشبو تیز ہے وہ عورتوں نے استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور اس کا ایک طریقہ اور بھی، جیسے مجھے اپنی ایک عالمہ سے پتہ چلا کہ وہ یہ کیا کرتی تھیں کہ ان کے پرس میں ہر وقت ایک چھوٹی سی خوشبو ہوتی تھی، اور یا پھر وہ اپنے دوپٹے کو لگا لیتی تھیں، اور دوپٹہ وہ ظاہر ہے جہاں پر وہ جاتی تھیں وہاں پر ہی اوڑھتی تھیں، گھر سے تو وہ اپنے چادر یا حجاب میں نکلتی تھیں، ٹھیک ہے. تو چھوٹی سی ایک خوشبو آپ کے پاس ہو، اور کیونکہ مسجد میں ظاہر ہے آپ جا رہے ہیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے نکلے تو جب باہر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ کوئی ایسی ناگوار سی بو سی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ گھر سے ہی آپ خود کو خوشبوؤں میں بسا لیں، کیونکہ اب آپ نے مردوں میں سے گزرنا ہے. تو پھر جب آپ مسجد پہنچیں تو وہاں پر جا کر اپلائی کر لیں، اور دوپٹہ اگر آپ بدل لیں گی تو ظاہر ہے اس کو بھی آپ نے لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے غسل کرنا. اس کے بعد ہے جمعہ کے لیے جلدی نکلنا، ٹھیک ہے. جلدی نکلنا ٹائم پہ صحیح ہے، اور یہ وہی نکلے گا نا جس کے ذہن میں جمعے کا ثواب اور اس کی فضیلت ہوگی. اور عورتوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو تیاری میں مدد دیں تاکہ وہ وقت پر پہنچیں، ٹھیک ہے. پھر ہے پیدل مسجد جانا، ٹھیک ہے. ابھی یہ جو میں نے بات کی نا جمعہ کے لیے جلدی نکلنا، عورتوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو تیاری میں مدد دیں. اگر تو آپ پڑھنے جاتی ہیں ساتھ تو بہت اچھا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو پھر پہلے سے پلاننگ کرنی ہوگی کہ گھر کے کام پہلے سے ہی سمٹ چکے ہوں، کھانا وقت پر پک گیا ہو تو آپ ان کے ساتھ ہی نکل جائیں. یا اگر آپ بچوں والی ہیں اور آپ گھر میں کوئی بوڑھے آپ کے ذمہ داری میں ہیں اور آپ نہیں جا سکتی، تو کم از کم آپ کو پہلے سے اتنا خیال ہو کہ آپ نے اپنے مردوں کو ضرور جمعے کے لیے وقت پر بھیج دیں، ٹھیک ہے. خالی نماز سے جمعہ نہیں ہوتا، خطبہ جو ہے وہ جمعے کا حصہ ہے. خطبہ سننے کے لیے مردوں کو مسجد پہنچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بیجا ایسے کاموں میں نہ الجھائیں کہ اس کا جمعہ لیٹ ہو جائے. پھر ہے پیدل مسجد جانا، ٹھیک ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو. اور اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات مساجد دور ہوتی ہیں تو سواری کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ تھوڑی دور پارک کر دیں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. مستحب ہے یہ عمل. امام کے قریب رہنا، جلدی پہنچیں گے تو امام کے قریب ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ بیک بینچرز عموماً پھر توجہ نہیں دے پاتے نا، تو یہاں پہ بھی وہی ہے جتنے پاس ہوں گے. اچھا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مردوں کے لیے بہترین صف پہلی صف ہے اور عورتوں کے لیے بہترین آخری صف ہے، ٹھیک ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرنا جمعے والے دن ہم جانتے ہیں الحمدللہ کرتے بھی ہیں. پہلے 10 آیات کی اور بھی فضیلت ہے، پہلی 10 یا آخری 10 آیات کو یاد کر لینا. پھر کثرت سے دعا کرنا. اور یہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی حکمت کی باتیں ہیں اس سورہ میں سیکھنے والی، تو وہ بھی آپ کبھی کوشش کریں کہ جیسے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایکسٹرا وقت نکالنا مشکل ہو، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر جمعے کو 10 آیات رکھ لیں کہ آج مجھے پہلی 10 آیتیں سیکھنی ہیں، ترجمہ اور ان کی تفسیر یا وضاحت تھوڑی بہت سننی ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ خالی ترجمہ ہی پڑھ گزریں گے نا آپ سورہ کہف کا، اور اس میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے اور جو حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، خاص طور پر تقدیر کے متعلق. بعض اوقات ہم تقدیر پہ کتنا بے چین رہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو ایسی بہت سی باتوں کی تسلی تشفی ہمیں سورہ کہف کے ترجمے سے مل جاتی ہے، صحیح ہے. تو یہ بھی اپنی کمٹمنٹ کریں کہ میں ضرور اس کو سمجھ لوں. پھر ہے کثرت سے دعا کرنا، کیونکہ جمعے کی ایک گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ وہ کون سی گھڑی ہے، تو جو بھی دعائیں ہوں وہ دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کے اوقات یاد ہوں تو پھر انسان غفلت نہیں برتتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ظہر کے وقت ہی یا کیونکہ زوال آفتاب کے بعد تو جب اذان ہو جاتی ہے نا اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عصر کے بعد بھی یہ کوئی گھڑی ہے یا کوئی بھی گھڑی ہے جس میں یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر ہے نمبر 14 معذور لوگوں کی نمازیں. نمبر 1 مریض کی نماز. مریض پر واجب ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے، اور جب تک ہوش باقی ہو نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا عذر ہے نا، تو جب تک کہ وہ ہوش میں ہے تو نماز میں کو لیٹ نہ کرے کہ اچھا میں ابھی ذرا بہتر ہو جاؤں گا تو پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے. نماز کا کوئی قضا کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ وقت پر ہی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. الا یہ کہ کوئی شرعی عذر پیش آ جائے تو پھر آپ اس کو بعد میں پڑھیں. نمبر 2 مریض کیسے نماز ادا کرے گا.
پہلی بات ہے کہ اگر مریض بلا کسی نقصان یا مشقت یعنی تکلیف کے کھڑا ہو کر نماز ادا کر سکے تو اس کے لیے کھڑا ہو کر نماز ادا کرنا اور رکوع سجدہ کرنا ضروری ہے نہیں۔ پھر دوسری بات ہے اگر قیام کی استطاعت ہو یعنی اگر کھڑے ہو سکے تو لیکن رکوع یا سجدہ کرنے میں دقت ہو تو کھڑے ہو کر اشارے میں رکوع کرے اور بیٹھے بیٹھے اشارے میں سجدہ کرے گا۔ اگر کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر ہی نماز ادا کرے گا، اور سنت یہ ہے کہ 4 زانو بیٹھے اور اشارے میں رکوع کرے، اور اگر ممکن ہو تو زمین پر سجدہ کرے ورنہ اشارے ہی میں سجدہ کرے، اور سجدہ کے دوران رکوع سے زیادہ جھکے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ہوتا ہے نا بعض اوقات سفر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ رکوع میں کم جھک رہے ہیں تو سجدے میں تھوڑا اس سے زیادہ جھکیں۔ اگر بیٹھ کر بھی ادا نہ کر سکے تو قبلہ رخ ہو کر پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرے، اور دائیں پہلو کے بل ادا کرنا افضل ہے اگر ممکن ہو۔ جیسے رات کے وقت سوتے ہیں نا آپ تو دائیں گال کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور قبلہ رخ اگر کر لیں تو اس حالت میں اگر ممکن ہو اس حالت میں رکوع اور سجود اشارے میں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پہلو کے بل بھی نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو پیٹھ کے بل لیٹ کر ادا کرے گا، پیر قبلے کی طرف ہوں گے اور اشارے میں رکوع اور سجدہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر رکوع اور سجدہ کے دوران جسم سے اشارہ کرنے میں دشواری ہو تو سر سے اشارہ کرے گا، اگر اس میں بھی مشقت ہو تو اشارہ بھی ساکت ہو جائے گا، اور نماز کے تمام اعمال دل سے ادا کرے گا، چنانچہ رکوع، سجدہ اور بیٹھک کی نیت کر کے تمام اذکار کہتے ہوئے اپنی حالت ہی میں نماز ادا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی باتیں جو انہوں نے آپ کو مسائل بتائے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے نماز کی اہمیت کا، کہ نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کی جن جن شرطوں کی استطاعت ہو انہیں ادا کرے گا، جیسے قبلہ رخ ہونا، پانی سے وضو کرنا، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا یعنی مٹی سے طہارت حاصل کرنا، نجاستوں کو دور کرنا، اور اگر کسی نجاست سے پاکی حاصل کرنے میں کوئی دشواری ہو تو یہ شرط ساقط ہو جائے گی، اور مریض اپنی حالت کے مطابق نماز ادا کرے گا اور نماز کو مؤخر نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس میں آپ کو کوئی انہوں نے پیڈ لگا دیا ہے، یا کوئی یونین بیگ سم ٹائم ہوتے ہیں نا، ایسا بھی ہو جاتا ہے، اب وہ تو مسلسل چل رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو جدا نہیں کر سکتے، وہ جس طرح لگائے جاتے ہیں جن دشواریوں سے، اور وہ الگ نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی مریض حالت مرض میں ہے، لیکن نماز کا وقت ہے۔ اب آپ اس کو تو آپ اس طہارت کو تو نہیں ساقط کر سکتے، طہارت کو تو نہیں حاصل کر سکتے، تو وہ طہارت کی وہ والی شرط ساقط ہو جائے گی، باقی جس حد تک صفائی ممکن ہو کر کے تو وضو کر لیں اور نماز کو مؤخر نہ کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مریض کی نماز ہے نا، اس کے لیے اس کے اٹینڈنٹس کو زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، کیونکہ مریض تو ویسے ہی حالت مرض میں ہے، وہ اس کے اوپر اور طرح کی کیفیات غالب آ رہی ہیں، شیطان کے حملے بھی بیماری کی حالت میں بڑھ جاتے ہیں، تو جو لوگ ان کی عیادت کو موجود ہیں ان پر یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مریض کو نماز کی طرف لائیں اور اس کو نماز پڑھنے میں مدد دیں، ٹھیک ہے، جس حد تک ممکن ہو۔ اب جیسے اب اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ داہنی کروٹ اور قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرے لیٹے لیٹے ہی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سیدھا لیٹا ہو تو کسی کو اس کو کروٹ دلوانی پڑے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ بالکل ہی سیدھا ہی لیٹ سکتا ہے اور کچھ اشارہ بھی نہیں کر سکتا اور دل میں ہی وہ اعمال کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو پھر میں بھی وہ سو رہا ہے تو آپ نماز کے وقت اس کو اٹھائیں گے۔ تو اس طرح سنت یہ ہے کہ مریض قیام اور رکوع کی جگہ 4 زانوں بیٹھے اور دیگر حالتوں میں پیر بچھا کر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی قیام اور رکوع کی جگہ میں 4 زانوں بیٹھ جائیں اور دیگر حالتوں میں پیر بچھا لیں۔ نمبر 2 ہے مسافر کی نماز۔ مسافر بھی معذور لوگوں میں سے ہے اور اس کے لیے روا ہے یعنی جائز ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھے، یعنی اس کو عذر لاحق ہے، یعنی کوئی مجبوری ہے اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے سفر پر نکلے، آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے، ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اس پر عمل کیا تھا، تو پھر ہم بھی اس رخصت کو لیں گے۔ اور قصر کی شروعات ہوگی آبادی سے نکلنے کے بعد سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قصر کو اس کے لیے جائز قرار دیا ہے جو زمین پر چلے، اور آبادی سے نکلنے سے پہلے انسان نہ زمین پر چلنے والا شمار ہوتا ہے اور نہ مسافر ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کرنے کے بعد ہی قصر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب مسافر تقریباً 80 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کی نیت کرے تو اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے۔
اب اس میں دیکھیں کہ مختلف آراب بھی آتی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسافر واپسی میں شہر میں داخل ہونے تک قصر کر سکتا ہے۔ جب مسافر کسی شہر میں پہنچے اور وہاں ٹھہرنا چاہے تو اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو، اس حالت میں پہلے دن ہی سے اسے پوری نماز پڑھنی ہے اور سفر کی کوئی رخصت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو قصر کر سکتا ہے اور سفر کی دیگر رخصتیں بھی اسے حاصل ہوں گی۔ اس کے رکنے کی کوئی مدت متعین نہ ہو سکتا ہے 1 دن ٹھہرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر موزوں ہو تو 10 دن تک قیام کرے اور یا کسی علاج یا کسی سے ملنے کی غرض سے آیا ہو، اور جب مقصد پورا ہو جائے تو واپس چلا جائے۔ ایسے حال میں لوٹ آنے تک قصر کرنا اور سفر کی رخصتوں کا استعمال کرنا جائز ہے، اگرچہ 4 دنوں سے بھی زیادہ رکے، ٹھیک ہے۔ جب مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی، اگرچہ اس امام کے ساتھ صرف آخر تشہد ہی ملا ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ خود تو مسافر ہے لیکن امام مقیم ہے اور یعنی وہیں پر ہے، وہ سفر میں نہیں ہے، وہ پوری نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کا مقتدی بھی خواہ وہ مسافر ہو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ جب مقیم کسی قصر کرنے والے مسافر کے پیچھے نماز پڑھے تو مقیم کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد نماز پوری کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوپر والے پوائنٹ نمبر 5 سے الٹ ہے کہ آپ مسافر نہیں ہیں، مقتدی یعنی جو مقتدی ہے وہ مقیم ہے، لیکن وہ کسی ایسے کے پیچھے نماز پڑھا ہے جو امام مسافر ہے، تو امام تو اپنی نماز قصر کر لے گا، لیکن مقیم کو اپنی نماز بعد میں پوری کر کے پھر سلام پھیرنا ہوگا، یعنی وہ اپنی پوری جیسے قصر کی نماز 4 رکعتیں پوری کرے گا، یعنی 4 رکعتیں یعنی قصر یعنی 2 رکعتوں کو وہ پورا پھر 4 پڑھے گا۔ نمبر 3 ہے صلاۃ الخوف، ڈر کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز۔ ہر جائز لڑائی کے دوران صلاۃ الخوف مشروع ہے، جیسے کافروں، باغیوں اور محاربہ کرنے والوں کے ساتھ لڑائی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ محاربہ ہوتا ہے جنگ کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 101، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے اور ان پر ان باقی لوگوں کو بھی قیاس کیا جائے گا جن کے ساتھ لڑائی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ صلاۃ الخوف کی 2 شرطیں ہیں، دشمن ایسا ہو کہ اس کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہو، نمبر 2 نماز کے دوران مسلمانوں پر اس کے حملے کا ڈر ہو، ٹھیک ہے۔ صلاۃ الخوف کی ادائیگی کا طریقہ، اس نماز کے کئی طریقے ہیں، مشہور ترین طریقے کا ذکر سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہوا ہے۔ ایک جماعت نے آپ کے ساتھ صف بندی کی اور ایک جماعت دشمن کے ساتھ برسر پیکار رہی، تو جو جماعت آپ کے ساتھ تھی اسے آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور صحابہ نے خود 1 رکعت پوری کر لی، پھر وہ چلے گئے اور انہوں نے دشمنوں کے سامنے صف بندی کر لی۔ اب دوسری جماعت آئی جو پہلے دشمنوں کے سامنے صف بند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کی باقی رکعت پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور صحابہ نے خود 1 رکعت پوری کر لی، پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سب کی صلاۃ الخوف یعنی 2 رکعتیں قصر پوری ہو گئی۔ صلاۃ الخوف سے مستفاد باتیں، اسلام میں نماز اور بالخصوص نماز باجماعت کی اہمیت کہ ان مشکل اور نازک حالات میں بھی ساکت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جنگ سے بڑھ کر اور کیا خطرہ ہوگا، تو اس میں بھی کہا گیا کہ نماز کو مؤخر نہ کیا جائے، نماز کو چھوڑا نہ جائے، بلکہ نماز بھی پڑھنی ہے اور دشمن کی طرف سے بھی غافل نہیں ہونا۔ اس امت سے تنگی اور دشواری کو دور کر دیا، شریعت اسلامیہ کی آسانی اور اس کا ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لیے مناسب ہونا، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، اسلام کتنا کامل دین ہے کہ آپ سے تنگی اور دشواری دور ہے، نماز آپ نے کس طرح پڑھنی ہے اس کا بھی آپ کو طریقہ سکھا دیا۔ پھر ہے شریعت اسلامیہ کا مکمل ہونا، جس نے ہر حالت کے لیے مناسب حکم نافذ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک عام انسانی سوچ کیا ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے نمازیں اکٹھی کرتے جاؤ، لیکن وہ اکٹھی کر کے پڑھنے میں کتنی دشواری ہوگی، صحیح ہے۔ اور پھر نماز تو مومن کا یعنی کہ ایک اس کے لیے حفاظت کا کام کرتی ہے، تو آپ نمازیں ہی چھوڑتے جاؤ گے تو دشمن پر آپ کو فتح کیسے حاصل ہو۔ اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ جماعت پر نماز فرض ہوتی چاہے دشمن آپ کے مال اور اسباب کو لے جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اسلام جو ہے نا انسانی عقل پر اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ علیم و حکیم کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اس کے احکامات ہر دور کے لیے قابل عمل ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی علیم، خبیر، حکیم ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔
پھر ہے نمبر 15 عیدین کی نماز. مسلمانوں کی عیدین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کردہ ہیں، ان کی اپنی ایجاد کردہ نہیں. ٹھیک ہے، عیدیں بھی ہماری اللہ نے ہی ہمارے لیے مشروع کی ہیں. ہماری صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، برخلاف کفار کی عیدوں اور بدعی عیدوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ مشروع کیا ہے اور نہ ان کا حکم دیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے خود سے ایجاد کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ کافروں کی جو عیدیں ہیں یا اسی طرح اہل کتاب کی جو عیدیں ہیں اللہ کی طرف سے مشروع نہیں ہیں، اور ایون مسلمانوں میں کچھ ایسی بدعی عیدیں ہیں یعنی جو خود سے نکالی گئی ہیں، بدعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کی. تو یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. پھر ہے عیدین کی نماز کا حکم. عیدین کی نماز کا فرض کفایہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ہمیشہ یہ نماز ادا کرتے رہے، اور یہ دین کی نشانیوں اور ظاہری شعائر میں سے ہے. ٹھیک ہے، دین کی نشانی اور جو ظاہر نظر آنے والے نشانات ہیں نا، مشاعرہ، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے ہے. نماز عیدین کا وقت. نماز عید کا وقت سورج کے ایک نیزے کے بقدر بلند ہونے سے شروع ہوتا ہے، یعنی طلوع آفتاب کے تقریباً 15 منٹ بعد، اور زوال آفتاب کے وقت ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وقت پتہ ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ نہیں پڑھ پاتے یا کہیں اور گئے ہوتے ہیں، تو ان اوقات کے دوران جو ہے عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. نماز عیدین کا طریقہ: پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھ کر 6 تکبیریں کہے گا. ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا اور تکبیروں کے دوران حمد و ثنا اور درود پڑھے گا. پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر قرات شروع کرے گا، اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقال کے بعد 5 تکبیریں کہے گا. ٹھیک ہے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہہ کر قرات شروع کرے گا. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا مستحب ہے. ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد، اور یہ 2 صورتیں جمعے کی نماز میں پڑھی جاتی ہیں نا. سلام پھیرنے کے بعد امام منبر پر چڑھے گا، خطبہ جمعہ کی طرح 2 خطبے دے گا اور خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھے گا. ٹھیک ہے، تو 2 خطبے دینے ہیں، اور یہ اس میں یہ دیکھیں کہ سلام پھیرنے کے بعد امام منبر پر چڑھ رہا ہے اور خطبہ جمعہ کی طرح خطبے دیں گے اور خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھیں گے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ جمعے کی نماز سے مختلف ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ہے، کیونکہ جمعے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، خطبے پہلے ہوتے ہیں اور پھر نماز ہوتی ہے، اور عیدین میں کیا ہوتا ہے، نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبے بعد میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہے عید کی سنتیں: غسل کرنا، دوسرا صفائی ستھرائی اور خوشبو کا استعمال، عید الفطر میں نکلنے سے پہلے کھانا، کوئی میٹھا وغیرہ کھا لینا، اور عید الاضحیٰ میں اگر قربانی کا جانور ہو تو واپس آنے کے بعد اس کا گوشت کھانا. یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، صبح کے وقت کوئی آپ عید الفطر ہے تو صبح کے وقت آپ کچھ کھا کے جائیں، کوئی کھجور وغیرہ کوئی بھی چیز، اور عید الاضحیٰ ہے تو پھر آ کے تو واپس آ کر قربانی کرنا اور پھر اس کا گوشت کھا لیا جائے. پھر ہے پیدل چل کے جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یعنی آنے جانے کا راستہ مختلف کر لینا. مقتدی کے لیے مستحب ہے کہ عیدگاہ جلدی پہنچے، نہ کہ امام کے لیے. ٹھیک ہے، تکبیر: عید کی دونوں راتوں، ذوالحجہ کے 10 دنوں اور تشریق کے دنوں یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ میں تکبیر کہنا سنت ہے. اور تکبیر کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے تکبیر مطلق، جس کا کوئی متعین وقت نہیں. عید الفطر میں یہ تکبیر عید کی رات کو غروب آفتاب سے شروع اور نماز عید شروع ہونے پر ختم ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ میں ذوالحجہ کی پہلی رات کو غروب آفتاب سے شروع ہو کر آخری یوم تشریق کے غروب آفتاب پر ختم ہوتی ہے. دوسری قسم ہے تکبیر مقید. یہ تکبیر فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، غیر محرم یہ تکبیر یوم عرفہ کی فجر سے آخری یوم تشریق کے عصر تک کہے گا، اور محرم کے لیے اس تکبیر کا وقت عید کے دن کی ظہر کی نماز سے آخری یوم تشریق کی عصر تک ہے. پھر ہے نماز کسوف. نمبر 16 ہے خسوف اور کسوف کے معنی. خسوف رات کو چاند کا کلی یا جزوی طور پر بے نور ہونا. کلی کا مطلب ہوتا ہے مکمل، جزوی کا مطلب ہوتا ہے پارشل، ایک تھوڑا. اور کسوف دن میں سورج کی پوری یا کچھ روشنی کا ختم ہونا. نماز کسوف کا حکم. نماز کسوف سنت موقدہ ہے. اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. جب آپ کے عہد میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف ادا کی اور آپ نے اس کا حکم بھی دیا، اور اس کی مشروعیت پر علماء کا اجماع ہے، یعنی علماء اس پر متفق ہیں کہ یہ مشروع ہے، شرع میں سے ہے. نماز کسوف کا وقت گہن لگنے سے لے کر سورج ہونے
روشن ہونے یعنی گہن دور ہونے تک، یعنی جو گرہن لگا ہے وہ جب تک دور ہو جائے۔ نماز کسوف کا طریقہ ہے کہ یہ 2 رکعت والی ایک نماز ہے جس میں بالجہر قرأت کی جاتی ہے، یعنی اونچی بلند آواز میں قرأت کی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے: تکبیر تحریمہ، ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کے بعد لمبی قرأت ہوگی، پھر لمبا رکوع ہوگا، رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس بات کی قرأت پہلی بار سے مختصر ہوگی۔ یہ فرق ہے عام نمازوں سے، ٹھیک ہے؟ 2 رکوع ہو رہے ہیں اور 2 دفعہ ہی قرأت ہو رہی ہے۔ پھر لمبا رکوع ہوگا لیکن پہلے سے کم، پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، پھر 2 لمبے سجدے کرے گا، سجدے 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری رکعت پہلی رکعت ہی کی طرح پڑھی جائے گی، لیکن اس میں طول یعنی اس کی لمبائی پہلی رکعت کی بنسبت کم ہوگی۔ نماز کسوف کی سنتیں: الصلاۃ الجامعہ کہہ کر اس کا اعلان کرنا، یعنی نماز جمع ہو رہی ہے، کھڑی ہونے والی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، قیام، رکوع اور سجود کو لمبا کرنا، دوسری رکعت پہلی سے مختصر ہو، نماز کے بعد وعظ کرنا اور نیکیوں پر ابھارنا اور برائیوں سے روکنا، بکثرت دعا، گریہ زاری، استغفار اور صدقہ کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ آج یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ نماز استسقاء پڑھیں گے، نمبر 16 تک ہم نے مکمل کر لی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔